بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو حدیثوں میں ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کی جائے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیسی معرفت کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے۔ ایک معرفت ابتدائی معرفت ہوتی ہے جو شناختی کارڈ والی معرفت ہوتی ہے، جسے پہچان پتر والی معرفت کہا جاتا ہے، کہ جس میں نام، نسب، ایڈریس، پتہ وغیرہ درج ہوتا ہے۔ ایک وہ معرفت ہے جسے واقعی معرفت کہا جاتا ہے، کہ جہاں انسان ایک شخص کی خصوصیات کو، صفات کو، امتیازات کو بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ ہم سے واقعی اور حقیقی معرفت کا مطالبہ کرتی ہے، کہ جن میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے امام کو اپنے اعمال کا حاضر و ناظر جانتا ہو، اپنے اعمال پر گواہ سمجھتا ہو، شاہد سمجھتا ہو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے معرفت واقعی کا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے امام کی اطاعت کو واجب سمجھتا ہو، ہر حال میں، چاہے خوشی کا دن ہو یا غم کے حالات ہوں، ہر حال میں امام کی معرفت اور امام کی اطاعت کو واجب سمجھتا ہو۔ اس کے علاوہ ایک مرحلہ آتا ہے واقعی معرفت کا، کہ جہاں انسان اپنے امام کے ان تمام صفات و خصائص و کمالات و امتیازات کو جو زیارتوں میں یا جو دعاؤں میں نقل ہوئے ہیں، ان تمام صفات پر غور کرتا ہو۔ مثلا امام کے لیے کہا گیا کہ امام رحمت واسعہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو امام وسیع اور پھیلی ہوئی رحمت ہے، اب ہر چاہنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے امام سے استفادہ اٹھائے، ایسے امام سے مدد طلب کرے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس معرفت کا مطالبہ ہم سے روایتوں میں اور حدیثوں میں کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ معرفت کا ایک مرحلہ اور ہے، کہ جہاں انسان ان دعاؤں کا، ان زیارتوں کا توجہ کے ساتھ، خصوصی توجہ کے ساتھ مطالعہ کرے، کہ جو دعائیں غیبت کے زمانے کے لیے نقل کی گئی ہیں، یا جو زیارتیں مخصوص ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، مثال کے طور پر دعائے عہد پڑھنا، دعائے ندبہ پڑھنا، دعائے افتتاح پڑھنا، یا وہ زیارات مثلا زیارت آل یاسین ہیں، ان تمام زیارات اور دعاؤں کی تلاوت کرنا، یہی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم کو امام کی واقعی معرفت سے نزدیک کر سکتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔